السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی اہل تشیع کی ایک جامع مسجد میں نماز جمعہ کے وقت ایک خودکش دھماکے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کم از کم 56 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور 194 زخمی ہوئے ہیں۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ترجمان عاصم خان نے اس کی تصدیق کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے۔ پولیس حکام اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسلح خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخل ہونے سے قبل سیکیورٹی پر مامور ایک پولیس اہلکار اور رضاکار کو گولیاں مار دیں، اور مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس نے امام کے قریب جا کر جسم سے بندھے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ حملے کا شکار ہونے والوں میں ایک پولیس اہلکار اور مسجد کے خطیب بھی شامل ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم پولیس حکام نے اسے دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سمیت ملک بھر کے سیاسی رہنما اس خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اور ساتھ ہی واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے بات کی ہے اور نیوکلیئر پاور پلانٹ میں لگنے والی آگ کے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہی حاصل کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس سے $10 بلین کی اضافی امداد کی درخواست کی ہے تاکہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یوکرین اور پڑوسی خطے میں فلاحی، سلامتی اور اقتصادی امداد فراہم کی جا سکے۔ یوکرین کے مقامی حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ روس نے زپورزھیا جوہری پلانٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے یوکرینی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح روس نے جوہری پلانٹ پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پلانٹ سے متصل 5 منزلہ تربیتی عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ یوکرین کے شہر اینرہوڈر کے نزدیک واقع یہ جوہری پلانٹ یورپ کا سب سے بڑا جوہری توانائی کا پلانٹ ہے۔ یہ پلانٹ یوکرین کی بجلی کی مجموعی ضروریات کا 25% فراہم کرتا ہے۔ قبل ازیں یوکرین کی ایمرجنسی سروسز نے اعلان کیا تھا کہ پلانٹ پر حملے کی صورت میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ عالمی جوہری ایجنسی نے بھی تصدیق کی تھی کہ پلانٹ پر حملے کے بعد تابکاری کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ جمعے کی صبح تک یوکرین کی ایمرجنسی سروس کا کہنا تھا کہ 6 میں سے 1 پلانٹ کام کر رہا تھا۔ یوکرین میں جاری لڑائی سے متعلق اب تک کی موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق روس کو یوکرین میں مزاحمت کا سامنا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس مزاحمت میں یوکرین کو ترکی کے فراہم کردہ ڈرونز اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترکی میں یوکرین کے سفیر نے جنگ کے آغاز ہی میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ترکی کے فراہم کردہ ڈرونز سے روسی فوج کی گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنانے کا منظر ہے۔ ترکی نے یوکرین کو ان ڈرونز کی فراہمی سن 2019 میں شروع کی تھی۔ بدھ کو یوکرین کے وزیر دفاع نے اعلان کیا تھا کہ ترکی کی جانب سے ڈرونز کی نئی کھیپ ملنے والی ہے۔ پاکستان نے یورپی ممالک کے سفراء کی جانب سے اس بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، جس میں اسلام آباد پر زور دیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے خلاف قرارداد کی حمایت کی جائے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین تنازع پر غیر ملکی سفراء کی جانب سے جاری ہونے والا بیان روایتی سفارتی اصولوں کی نفی ہے۔ پاکستان میں تعینات مختلف غیر ملکی مشنز اور یورپی یونین کی جانب سے
پاکستان پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت میں ووٹ دینے پر زور دیا گیا تھا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ دفتر خارجہ نے بیان دینے والے متعدد ممالک کے سفیروں سے ملاقات کر کے احتجاج کیا ہے اور انہیں باور کروایا گیا ہے کہ اس طرح کے بیانات ناقابل قبول ہیں۔ ان کے بقول یورپی ممالک کے ان سفراء سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ واشنگٹن نے جمعرات کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی رفقا پر بھی پابندیوں کا اعلان کیا ہے اور یوکرین کے عوام کے لیے $10 بلین کی امداد کی درخواست کی ہے۔ اس سے پہلے روسی اور یوکرینی حکام نے روسی افواج نے یوکرین کے ایک اسٹریٹجک بندرگاہی شہر کا کنٹرول سنبھال لیا اور بڑے شہروں پر گولہ باری کی۔ ایک ہفتے تک جاری رہنے والی اس کارروائی نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محصور ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم فہرست میں درجنوں نام شامل کر رہے ہیں جن میں روس کا 1 ارب پتی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 50 سے زیادہ سیاسی اثر و رسوخ والے روسی افراد، ان کے خاندانوں اور ان کے قریبی ساتھیوں کے امریکہ کے سفر پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ بائیڈن نے جمعرات کو کابینہ کے اجلاس سے پہلے کہا کہ ہم یوکرینی عوام کی براہ راست مدد جاری رکھیں گے۔ انتظامیہ نے آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں یوکرین اور پڑوسی خطے میں فلاحی، سیکیورٹی اور اقتصادی امداد فراہم کرنے کے لیے کانگریس سے $10 بلین کی اضافی فنڈنگ کی درخواست کی ہے۔ امریکہ نے روس کے حملے پر سخت تنقید کی ہے اور محکمے نے جمعرات کو کہا کہ ماسکو کے حامی جیلینا پورٹر خارجہ کے ترجمان جیلینا پورٹر نے کہا کہ تاریخ کے غلط رخ پر ہے اور دنیا جائزہ لے رہی ہے کہ کون سی قومیں یوکرین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ چین نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے حکام نے اپنے روسی ہم منصبوں سے کہا تھا کہ وہ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے بعد تک یوکرین پر حملہ مؤخر کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے 3 مارچ کی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو مکمل جعلی خبر قرار دیا۔ اخبار نے مغربی انٹیلیجنس کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ چینی حکام نے فروری کے اوائل میں سینئر روسی حکام سے کہا تھا کہ وہ 4 سے 20 فروری تک جاری گیمز کے اختتام سے قبل یوکرین پر حملہ نہ کریں۔ وانگ نے جمعرات کو ایک باقاعدہ نیوز کانفرنس میں بتایا کہ توجہ ہٹانے اور الزام تراشی کا یہ ایک عمل افسوسناک ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان لیو پینگ یو نے کہا کہ رپورٹ کے دعوے بغیر کسی بنیاد کے قیاس آرائیں ہیں اور ان کا مقصد چین کو مورد الزام ٹھہرانا اور بدنام کرنا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے دوران تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قلت کے باعث عالمی مارکیٹوں میں تیل کی قیمتوں میں جمعرات کو ایک بار پھر تیزی سے اضافہ ہوا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹوں میں مندے کا رجحان ہے کیونکہ سرمایہ کار افراط زر اور سست اقتصادی ترقی کے خدشات کا شکار ہیں۔ نیٹو کے وزرائے خارجہ روس کے یوکرین پر حملے پر تبادلہ خیال کے لیے برسلز میں آج جمعے کو ملاقات کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ایک ہفتے سے زیادہ عرصے قبل ماسکو کے حملے کے بعد سے مسلسل نو فلائی زون کا مطالبہ کیا ہے، لیکن نیٹو اتحادی ایک ایسے اقدام سے گریزاں ہیں جو انہیں جوہری ہتھیاروں سے لیس روس کے ساتھ جنگ میں ملوث کرتے۔ نیٹو کے برسلز ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اجلاس سے پہلے خطاب کرتے ہوئے لتھوانیا نے کہا تھا کہ اگر اتحاد نو فلائی زون کو نافذ کرتا ہے تو اسے جنگ میں گھسیٹا جائے گا۔ لتھوانیا کی وزیر اعظم اینگرینڈا سیمونت نے کہا کہ اب فوجی تنازع میں شامل ہونے کے لیے نیٹو کی حوصلہ افزائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے کہا کہ نیٹو کی سرخ لکیر وسیع تر بین الاقوامی تنازع سے بچنے کے لیے تھی، لیکن تمام حالات پر بات کی جانی چاہیے۔ فرانس کے صدارتی دفتر نے نو فلائی زون کو ایک بہت ہی جائز درخواست لیکن اس پر عمل کو ایک مشکل کے طور پر بیان کیا۔ جمعرات کو زیلنسکی نے کہا کہ اگر اتحادی یوکرین کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے ان کی درخواست کو پورا نہیں کرتے تو پھر کیف کو
مزید جنگی تیاری فراہم کیے جائیں۔ یوکرین اور روس کی جنگ میں اگرچہ پاکستان براہ راست شریک تو نہیں ہے، لیکن بہت سے ترقی پذیر ممالک کی طرح وہ بھی اس جنگ سے پڑنے والے معاشی اثرات سے بچ نہیں پا رہا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل ہی پاکستان کو توانائی پیدا کرنے کے لیے ایل این جی کی سپلائی میں قلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ملک میں 7 سال میں پہلی بار گزشتہ ماہ یعنی جنوری میں ڈیزل سے سب سے زیادہ بجلی پیدا کی گئی، جو مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول کے لیے بھی مضر ایندھن تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنگ کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچنے کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا اثر یقینی طور پر پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے پر مزید پڑے گا اور اس کے ساتھ روپے کی قدر میں بھی کمی واقع ہوگی۔ دوسری جانب توانائی کے شعبے میں 2400 ارب روپے سے زائد گردشی قرضوں کا سامنا ہے، جو حکومت کی جانب سے تیل اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے فیصلے سے مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک چین سے ملحقہ شمالی علاقے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کی حیثیت دینے کے معاملات ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ میں شامل وزراء اور مشیروں کی کوشش ہے کہ 23 مارچ تک گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کی حیثیت حاصل ہو جائے، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور صلاح مشوروں کے لیے اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بیرسٹر خالد خورشید کا کہنا ہے کہ عبوری صوبے کی حیثیت دلوانے کے لیے گلگت بلتستان کے تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں، مگر جماعت اسلامی سمیت کئی ایک گروہ اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت عالیہ نے حکومت سے کہا ہے کہ کم عمری کی شادیاں روکنے کے لیے شادی کی کم سے کم عمر کے تعین کے لیے قانون سازی کی جائے۔ عدالت نے اپنے ایک کیس کے فیصلے میں 18 سال سے کم عمر کی کسی بھی شادی کو غیر قانونی معاہدہ قرار دیا ہے۔ پاکستان میں رائج کم عمری کی شادیاں روکنے کا قانون چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کے مطابق لڑکے کی شادی کی کم سے کم عمر 18 سال، جبکہ لڑکی کے لیے شادی کے لیے کم سے کم عمر 16 سال ہے۔ موجودہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کی قید اور 1000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وفاقی وزیر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان زینب مزاری اور بلوچ طلباء کے خلاف درج مقدمے کے خلاف دائر درخواست پر اسلام آباد پولیس کو ایف آئی آر میں شامل کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ خاتون وکیل ایمان زینب مزاری کے خلاف مبینہ طور پر اسلام آباد پولیس نے گزشتہ رات مقدمہ درج کیا تھا، جس میں ایمان مزاری سمیت بلوچ طلباء کونسل کے صدر دات شاہ بلوچ اور 200 طلباء کے خلاف سازش، مجرمانہ کار سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم نے کہا ہے کہ کوارڈ گروپنگ ممالک کے رہنماؤں نے جمعرات کو اس بات پر اتفاق کیا کہ یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہند بحر الکاہل میں نہیں ہونے دیا جانا چاہیے۔ امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان 4 ملکی گروپ کی ایک ورچوئل میٹنگ اس وقت منعقد کی گئی جب تائیوان کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تائیوان ایک خود مختار جزیرہ ہے جس پر چین ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد تائیوان نے الرٹ کی سطح کو بڑھا دیا ہے اور اسے تشویش ہے کہ بیجنگ مغرب کی بٹی ہوئی توجہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے روس کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہند بحر الکاہل خطے میں اس نوعیت کی کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیشیدا نے امریکی صدر جو بائیڈن، آسٹریلی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ اس نوعیت کی پیش رفت کے بعد ہند بحر الکاہل کے خطے کی آزادی یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے
کہ یوکرین کے ساحلی شہر اولیویا کی بندرگاہ پر لنگر انداز بنگلہ دیشی بحری جہاز MV بنگلہ سمروردی راکٹ حملے کی زد میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک بنگلہ دیشی ملاح ہلاک ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے مملکتی وزیر برائے جہاز رانی خالد محمود چودھری نے بدھ کی رات اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بنگلہ دیشی بحری جہاز پر کل 29 ملاح سوار تھے، جن میں 2 خاتون کیڈٹس بھی شامل تھیں۔ ان میں سے 26 کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کا کہنا ہے کہ 15 اگست سن 2021 سے بیرون ملک سے افغان تجارت کا حجم 50% کم ہوا ہے۔ چیمبر کے نائب سربراہ خان جان علی کو زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت میں کمی آئی ہے، جبکہ ایران کے ساتھ تجارت میں گزشتہ سال کے مقابلوں میں حالیہ مہینوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعرات کو کابل میں ہونے والی ایک قومی کانفرنس میں 400 کے قریب افغان تاجروں نے اپنے مسائل اور چیلنجز طالبان حکومت کے ساتھ شیئر کیے۔ علی کوزئی نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت کاروباری افراد اور تاجروں کو درپیش پڑے چیلنجز میں بینکنگ پابندیاں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے جمعرات کو خبردار کیا کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے میں یورینیم کے ذخیرے میں طے شدہ حدود سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے، جس سے وہ جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب پہنچ گیا ہے۔ IAEA نے رکن ممالک کے لیے ایک خفیہ سہ ماہی رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران کے پاس ایک اندازے کے مطابق 33.2 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے اور نومبر کے بعد سے 15.5 کلو گرام کا اضافہ ہے۔ ایسے انتہائی افزودہ یورینیم کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔